حدیث نمبر 9، سمو بِاسْمِی، سمو بِاسْمِی، میرے نام پر نام رکھو، میرے نام پر نام رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے نام پر نام رکھو۔ بھائی اگر کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے تو محمد رکھ دیجئے، احمد رکھ دیجئے، اور اسی طریقے سے جو اسلامی نام ہے، جن کے معنی اچھے ہیں، جن کے تلفظ اچھے ہیں، ایسا نام رکھیے۔ آج کل کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایسا نام رکھو جو مارکیٹ میں ہے ہی نہ ہو، ہمارے پورے کنبے میں نہ ہو، پورے خاندان میں نہ ہو، پورے گاؤں میں نہ ہو، ایسا نام رکھو۔ ارے بھائی کہاں سے لائے ایسا نام؟ ہاں رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کیا جاتا، اس کا معنی کیسا ہے۔ ہاں بس بھائی ایک نام ہے مثال طور پہ ٹینا، ہاں بھائی بہت اچھا نام ہے یار، پورے کنبے میں نہیں ہے بلکہ پورے گاؤں میں نہیں ہے ٹینا، تو رکھ دو۔ بھائی یہ غلط ہے، اس کے معنی تو دیکھو، معنی ہی نہیں ہے اس کے کچھ۔ ٹینا کیا معنی ہے اس کے؟ بس آپ نے رکھ دیے ظاہری اعتبار سے، کیونکہ نام ایسا رکھو جس کے معنی اچھے ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر نام آپ اچھا رکھیں گے تو نام کا بھی اثر پڑتا ہے بچے کے پاس، تو اس لیے نام اچھا رکھو۔ اگر آپ نام بیکار رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اثر بھی برا پڑے گا، سمجھے؟ تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ میری بہن ہے، اس کی لڑکی کا نام ہے عائشہ، سمجھ رہے ہو؟ آپ تو جانتی ہیں عائشہ کتنا اچھا نام ہے، خوبصورت نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور جو ہماری اماں ہے تو اس کا نام عائشہ رکھا۔ تو وہ رات دن اللہ اکبر ذکر کرتی ہے، بات سمجھ رہے، سبحان اللہ اس طریقے سے کہتی ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، کم سے کم شاید 1 سال کی پوری نہیں ہوئی ہوگی، تو بہت اچھا لگتا ہے جب اللہ اللہ کرتی ہے، سبحان اللہ کرتی ہے، الا اللہ کرتی ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ نام کا اثر ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں بہت علم کا سمندر تھی، سمجھ آپ وسلم کی بیوی تھی، تو ظاہر سی بات ہے نام کا اثر تو پڑے گا ہی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نام ایسا رکھو، اور حدیث بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ بھائی نام بھی اچھا رکھو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے نام پر نام رکھو، سمجھے؟ جو میرے نام پر نام رکھے گا ظاہر سی بات ہے اس کے معنی بھی اچھے ہوں گے۔ تو اس لیے کیا نام ہے، نام پر نام اچھا رکھو، کیسا بھی نام رکھو۔ اس کے بعد آتی ہے حدیث نمبر 10۔ حدیث نمبر 10، احفظ لسانک، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو زبان جو ہوتی ہے بھائی، زبان کے اندر تو کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو، کوئی صرف ماں سے تو ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں اکثر بیشتر لوگ زبان کی وجہ سے پیٹے جاتے ہیں۔ زبان بہت جگہ پھنسا دیتی ہے، زبان کے اندر ایسے تلخ، کیونکہ زبان سے انسان بہت برا بھی بن جاتا ہے اور زبان سے انسان اچھا بھی بن جاتا ہے۔ تو اگر انسان کی زبان کنٹرول میں رہتی ہے تو انسان ایک سکون میں بھی رہے گا اور انسان ایک اچھی زندگی بھی گزار سکتا ہے، لیکن زبان اگر بے قابو ہے تو یاد رکھیں وہ اس کا پچھتاوا بھی رہے گا اور وہ الجھنوں میں بھی پھنس سکتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرو، مطلب حفاظت کا یہ ہے کہ گندے الفاظ نہ موڑو، کسی سے کسی کو برے القاب سے مت پکارو، کسی سے برا مت کہو۔ تو اس طریقے سے زبان کام ہی ہوتے ہیں سارے، اس لیے زبان کو وہاں استعمال کرو جہاں اچھے الفاظ ہوں، اچھے ورڈ ہوں، تو زبان کی حفاظت کیجئے۔ احفظ لسانک، زبان کی حفاظت کرو۔ تو یہ 10 حدیثیں الحمدللہ ہماری ہو چکی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، آپ ان کو یاد کریں، ان کو حفظ کریں، کیونکہ اگر آپ حفظ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم آگے حدیث جو بیان کریں گے، یعنی 11 حدیث سے آگے پھر 10 حدیثیں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج بس اتنی حدیثیں ہیں، اور میں نے آپ کو جو 10 حدیثیں بتائی ہیں ان کا ترجمہ بتایا، ان کی تھوڑی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، تاکہ تھوڑا سا کھل کر واضح ہو جائے کہ بھائی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں پر عمل بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کافی فائدہ ہوگا۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ان حدیثوں سے فائدہ اٹھایا ہے، ظاہر سی بات ہے فائدہ ہی ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کریں، تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو وہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور حدیثیں یاد کریں گے تو ان کے اندر اس ثواب کے اندر جو اس کو ثواب ملے گا، اس ثواب کے اندر حصہ آپ کا بھی ہوگا۔
بات سمجھے؟ اس لیے شیئر کیا کرو، اچھی باتوں کو فارورڈ کیا کرو، اور جو بری باتیں ہیں ان کو وہیں سٹاپ کر دیا کرو، ختم کر دیا کرو، اچھی باتیں پھیلاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس انسان اچھی باتیں پھیلاتا ہے تو وہ زندگی میں خوش رہتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آج ہمارا سبق یہیں تک رہے گا۔ اس کے بعد کل نیکسٹ ویڈیو میں ہم 10 حدیثیں اور بیان کریں گے، اور تفصیل کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر آفیشیل چینل، جہاں پر ملیں گے آپ کو اسلامک بیانات، اسلامک شارٹ کلپس، درس قرآن، درس حدیث، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم،